حقیقت پلس کے محسس دوستو السلام علیکم۔ مریم نواز احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سامنے لے آئی۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ نواز شریف کو مرسی بننے نہیں دیں گی۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اپنے والد اور پارٹی قائد نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت کے کیس میں جج ارشد ملک کی مبینہ خفیہ ویڈیو سامنے لے آئی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید بامشقت اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی تھی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا گیا تھا۔ احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک نے قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے دائر ریفرنسز پر 19 دسمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ 24 دسمبر کو سنایا تھا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور دیگر مرکزی قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاناما کا مضحکہ خیز تسلسل آج بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے 3 مرتبہ کا وزیر اعظم جیل میں قید ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر نواز شریف پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شرمناک الزامات لگے، لیکن یہ الزامات عدالت میں ثابت نہیں ہوئے، مگر پھر بھی انہیں سزا دے دی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ جب ان کی 3 نسلوں کے احتساب کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو مفروضوں کی بنیاد پر فیصلے سنا دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت میں کہا گیا کہ ثبوت ہمارے پاس نہیں تھے، جبکہ ہم نے 50 سال پرانا ریکارڈ بھی عدالت کو فراہم کیا، لیکن ہمارے کسی ثبوت کو تسلیم نہیں کیا گیا، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مقدمات شروع ہونے سے قبل ہی فیصلے کر لیے گئے تھے۔ لیگی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے بار بار عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ہر مرتبہ ایک نئی سزا دے دی گئی، تاہم آخر میں نواز شریف نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، جس کا صلہ یہ ملا کہ انہیں غیبی مدد حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ایسا آیا کہ سزا دینے والے خود بول اٹھے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں جو ثبوت ملے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ نواز شریف کی سزا بدنیتی پر ہوئی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو بھی چلائی جو خفیہ کیمرے سے بنائی گئی تھی۔ مریم نواز نے بتایا کہ احتساب عدالت کے جج نے نون لیگ کے ناصر بٹ نامی کارکن کو گھر بلا کر انہیں نواز شریف کے خلاف کیس کی تفصیلات بتائیں۔ لیگی نائب صدر نے جو ویڈیو چلائی اس میں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے والے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک مسلم لیگ نون کے کارکن ناصر بٹ سے ملاقات کے دوران نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ مریم نواز نے بتایا کہ ویڈیو میں نظر آنے والے جج نے فیصلے سے متعلق ناصر بٹ کو بتایا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ فیصلے کے بعد میرا ضمیر ملامت کرتا رہا اور رات کو ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ جج نے مزید کہا کہ نواز شریف تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ان کے کیس میں جھول ہوا ہے۔ انہوں نے ویڈیو سے متعلق دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک ناصر بٹ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مریم نواز کا مزید دعویٰ تھا کہ ویڈیو میں جج خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف ایک تھیلے کی منی لانڈرنگ کا ثبوت نہیں ملا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جگہ پر جج فرما رہے ہیں کہ جے آئی ٹی نے بیرون ملک جائیداد کی جانچ ہی نہیں کی۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مبینہ ویڈیو میں جج نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلوں میں دوہرا معیار اپنایا گیا۔ لیگی نائب صدر نے دعویٰ کیا کہ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو ان کی ایک نجی نوعیت کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرتے ہوئے ان سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا، مگر جج کو اس فیصلے کے بعد نیند نہیں آئی اور ان کا ضمیر ملامت کرتا رہا۔
مریم نواز نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نواز شریف کو مرسی نہیں بننے دوں گی اور اس کے لیے آخری حد تک جاؤں گی اور یہ ویڈیو آخری حد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں صرف نواز شریف نہیں بلکہ پاکستان کے ان تمام وزرائے اعظم کا مقدمہ لڑ رہی ہوں۔ مریم نواز نے کہا کہ آج پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بات سامنے آئی کہ اس ملک میں وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک نے ویڈیو میں کہا کہ حسین نواز پاکستان کا شہری نہیں، اس کا بزنس یا کاروبار بھی یہاں نہیں، وہ پاکستان سے کچھ لے کر نہیں گیا ہے، کوئی ثبوت نہیں ملا کہ حسین نواز 1 روپیہ بھی پاکستان سے بیرون ملک لے کر گیا ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی کوئی عزت نہیں کرتا، مودی ان کی کال بھی نہیں سن رہا، جبکہ نواز شریف کے گھر پر یہی مودی آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سلیکٹ ہو کر آئے تھے اور جو ملک کا حال اس نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد سمیت تمام اراکین نے پاکستان کی خدمت کی اور اس کی ترقی کی شرح 5.9% تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنے آپ کو خادم اعلیٰ ثابت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان سلیکٹڈ ہیں تب ہی انہیں سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ملکی معیشت کا صرف 10 ماہ میں وہ حل کر دیا جو سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے پورے اقتدار کے دوران نہیں کیا۔ مریم نواز نے وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج کیا کہ وہ بے ساکھیوں کا سہارا چھوڑ کر ان کے سامنے میدان میں اتریں گے تو انہیں ان کی اوقات پتہ لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سازش کرتے ہوئے جہاں تک پہنچے، اسی وجہ سے انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ معیشت کیا ہے، سیکیورٹی کس پرندے کا نام ہے اور پاکستان کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ اپنی پریس کانفرنس کے اختتام پر مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس اہم شخصیات کی مزید ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ اداروں سے ٹکراؤ نہیں چاہتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس ویڈیو کے بعد اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کیسز کو ختم کر دیا جائے کیونکہ انہیں اب جیل میں رکھنے کا جواز پیدا نہیں رہا۔ Any person or department. Any person or department. ایک دے گل ہوگی نا جی تو ڈسکس کر رہے ہیں تو مطلب کوئی یہ نہیں ہے الزام کہ انہوں نے کسی محکمے تو کوئی کمیشن کوئی پیسہ کوئی کک بیک اس چیز کی کوئی ایویڈنس نہ الزام ہے نہ ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی فائنینشیل کا کہ مطلب کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو کوئی پیسہ لیتا یا کسی کا کوئی ایویڈنس ہے، مطلب اس نشان لاندے جانا۔ نمبر 2